رکھیں قائم. یہ محمد مظفر الدین صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. درخواست یہ ہے کہ وضاحت کر دیجیے کہ یہ علم کون سا علم ہے. کیا اس سے مراد فقیہ علم یعنی قرآن حدیث یاد کرنا فقیہ بن جاتا ہے یا کچھ اور ہے؟ کیونکہ فرض ہے اس لیے واضح تشریح کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو احکامات ہیں. ایک ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے. دوسرا یہ فرمان ہے کہ علم اگر تمہیں چین میں ملے تو چین میں جا کر علم کو سیکھو. علم جو ہے دینی علم ہو دنیاوی علم ہو دونوں کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے علوم بیان کیے ہیں اس کے 3 درجے بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کا ایک پورا حصہ ان علوم سے بحث کرتا ہے جو پیدائش سے پہلے کی زندگی سے متعلق ہے. مطلب یہ کہ آدمی پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا اور پیدائش سے پہلے اس کے اوپر کیا کیفیات گزری اور کن مراحل سے گزر کر وہ اس دنیا میں آیا. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے کہاں رہتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے حشر و نشر کیا ہے حساب کتاب کیا ہے جنت دوزخ کیا ہے وغیرہ. تو ایک حصہ قرآن پاک کا ان علوم سے بحث کرتا ہے کہ جو ہماری پیدائش سے متعلق ہے پیدائش سے پہلے کی زندگی سے متعلق ہے پیدائش کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت دوزخ حساب کتاب اور حشر و نشر سے متعلق ہے. قرآن پاک کا دوسرا حصہ جو علوم ظاہر کرتا ہے وہ تاریخ ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی اور اس میں کتنے پیغمبر تشریف لائے قوموں نے اچھے کام کیے تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے اور قوموں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور لوگوں کی دلازاری کی لوگوں کو ستایا پریشان کیا اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے اور لوگ دنیا میں کس طرح رہے. آیا انہوں نے حیوانات کی طرح زندگی گزاری جتنے بھیڑ بکری گائے بھینس ہوتی یا انہوں نے حیوانات سے ہٹ کر اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا اور اس غور و فکر کے نتیجے میں انہوں نے کیا ترقی کی. مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی سائنسی علوم بھی حاصل کیے یہ نہیں کیے. ان سائنسی علوم میں تفسیر کائنات کی علوم ہے. مطلب یہ کہ ہم آسمانوں میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں بیداری کی حالت میں رہتے ہیں. ایک تو وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے وہ تو الگ حصہ ہے کہ بیدار رہتے ہوئے اس زندگی میں وہ کون سے علوم ہیں جن علوم کی بنیاد پر ہم ریسرچ کر کے کوشش کر کے آسمانوں میں داخل ہو سکتے ہیں. وہ کون سے علوم ہیں جن علوم کی بنیاد پر ہم چاند سورج ستاروں اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو اپنے تابع حکم بنا سکتے ہیں. اب وہ ہمارے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسخر لکم ما فی السماوات وہ ما فی الارض جميعا منہ کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تمہارے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. تو یہ علوم بھی ہے. ان علوم کو سیکھنا ایک حصہ یہ ہے. تیسرا حصہ کیا ہے قرآن پاک تیسرے حصے جو بیان کرتا ہے
وہ یہ کہ انسانوں کو حیوانات سے ممتاز ہو کر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. آداب معاشرت مطلب یہ کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہو، آپ لباس کیسا پہنے، آپ کا لین دین کیسا ہو، آپ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اپنے ہمسایوں سے محبت کریں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں وغیرہ. اس کا نام شریعت. تو قرآن پاک جو ہے 3 حصوں پر پھیلا ہوا ہے. ایک حصہ زندگی سے متعلق، وہ زندگی پیدائش سے پہلے کی ہو، پیدائش کے بعد کی ہو یا مرنے کے بعد کی ہو. دوسرا حصہ تاریخ کے اوپر اور ان علوم کے اوپر جن قوموں نے علوم حاصل کر کے ترقی کی ہے. مثلا اب آپ دیکھیں آج کا دور سائنس کا دور ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہمارے اسلاف سارے کے سارے سائنٹسٹ تھے. انہوں نے گھڑی ایجاد کی، پانی کا جہاز مسلمانوں نے بنایا، زمین کی پیمائش مسلمانوں نے کی، دوربین مسلمانوں نے ایجاد کی وغیرہ. یہ شمار چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں نے ایجاد کی، اور مسلمانوں کی ایجاد کو غیر قوموں نے، غیر مسلموں نے جب پڑھا، اس کو سمجھا، اس میں انہوں نے جدوجہد اور کوشش کی. نتیجے میں مسلمان پیچھے رہ گیا، وہ آگے چلے. تو قرآن جو ہے وہ ریسرچ کی بھی دعوت ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ تاریخوں سے آپ عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے، عاد و ثمود کی قوموں کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، بندروں کی شکل بن گئی، جوئے اور میڈیا کو کیا جو قرآن پاک میں آپ پڑھیں پیغمبروں کے قصے، اس میں پوری تاریخ بیان ہے کہ لوگوں نے جب اچھے کام کیے تو ان کے اوپر کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل عام ہوا. اور جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی بلکہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کے اوپر کیسی کیسی سختیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور نتیجے میں کس کس عذاب میں وہ گرفتار ہوئے. تو اب اس یعنی وضاحت سے صلاۃ والسلام نے ارشاد کے یہ معنی نکلے کہ علم کوئی بھی ہو اس کو سیکھنا ہے. دین کا علم سیکھنا ہے، دنیاوی علوم بھی سیکھنا ہے، اور سائنسی علوم بھی سیکھنا ہے. مثلا اگر ہم یہ کہیں گے صاحب دین سیکھنے سے مراد یہ کہ فقہ کا ہم علم سیکھ لیں، مسئلے مسائل معلوم کر لیں، اور دنیا کا علم نہ سیکھیں، مطلب یہ کہ موچی کا کام نہ سیکھیں، موچی کا کام بھی ایک علم ہے. مطلب یہ کہ لوہار کا کام نہ سیکھیں، وہ بھی ایک علم ہے. پڑھائی کا کام نہ سیکھیں، وہ بھی ایک علم ہے. تو اگر یہ سب علوم ہم نہیں سیکھیں گے تو وہ انسانی کی جو زندگی ہے وہ پریشان کن ہو جائے گی اور آرام و آسائش کی زندگی سے نکل جائے گی. علم کوئی بھی ہو سیکھو. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلم فریضۃ، لوگ کیا ہے مومن اور مرد ہو یا عورت، الفاظ یاد نہیں آ رہے، مطلب یہی ہے کہ اس میں ہر عورت اور ہر مرد پر علم سیکھنا فرض ہے. اور علم چاہے آپ کو چین میں ملے وہاں بھی سیکھے. ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ چین میں علم فقہ تو سیکھنے نہیں جائیں گے، یا قرآن بھی نہیں سیکھنے جائیں گے، حدیث بھی نہیں سیکھنے جائیں گے. چونکہ اس زمانے میں چین جو ہے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا. کہتے اس زمانے میں چین نے کاغذ ایجاد کر لیا تھا، اس زمانے میں چین میں روشنائی ایجاد ہو گئی تھی، تو اور ساری دنیا میں کہیں نہیں تھی. تو چونکہ چین ترقی یافتہ ملک تھا، ساری دنیا میں اس کی علمی حیثیت سے ایک ممتاز حیثیت تھی، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چین میں بھی علم ہے تو چین میں بھی جا کے سوچے. یہ سوال ہمارے پاس دعا ہو گیا ہے کہ یہ سلطان کیا چیز ہے، ہم اس
اسے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کی کوئی وضاحت ہماری سمجھ میں سوال ادھورا ہے. جس بھائی نے بھی سوال کیا ہے اس نے سورہ رحمان کی آیت کا حوالہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جنات اور اے انسانوں کے گروہ، تم اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. من اقطار السماوات والارض، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر جا سکتے ہو تو جا سکتے، لا تم نہیں جا سکتے، نہیں نکل سکتے. الا بسلطان، مگر سلطان کے ذریعے. بولیے اگر آپ سلطان حاصل کر لیں تو آپ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر جا سکتے ہیں. دیکھیے اس میں بہت ہی اس آیت مبارک میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک صورت ایسی ہے، ایک صورت ایسی موجود ہے، ایک صلاحیت ایسی انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منتقل کرتی ہے کہ اگر اس صلاحیت کو آپ تلاش کر لیں اور وہ صلاحیت آپ کے اندر بیدار متعارف ہو جائے تو آپ غیب کی دنیا میں داخل ہو جائیں. من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کنارے سے نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ذریعے نکل سکتے ہو. تو اب یہ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ انسان غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا، انسان کو غیب حاصل ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ غلط ہے. اس آیت مبارک سے یہ ثابت ہے کہ انسان کو اگر سلطان حاصل ہو جائے تو غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. من اقطار السماوات والارض، کے آسمانوں کے کناروں سے تم نکل سکتے ہو. آسمانوں کے کناروں سے کیا مطلب ہوا بھائی؟ زمین کے کنارے سے، زمین کے کناروں سے جب آپ باہر گئے آپ خلا میں پہنچ گئے تو خلا بھی غیب کی اس میں آتا ہے. جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی یا جس چیز کے بارے میں آپ کو علم حاصل نہیں ہے وہ سب آپ کے لیے غیب. تو جب آپ زمین کے کناروں سے نکل گئے تو آسمان میں پہنچے، جب آسمان میں پہنچے تو سماوات، 7 آسمان کو کناروں سے نکل گئے. تو آسمان کی دنیا جو ہے اس کو ہم غیب کی دنیا کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. تو 7 آسمانوں سے نکل جاتے ہیں. اب 7 آسمانوں کے کناروں سے نکلنے کا مطلب یہ کہ 7 آسمانوں کے بعد عرش ہے. اس کا مطلب ہے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی اس آیت مبارک کے مطابق کہ اگر وہ سلطان حاصل کر لے تو وہ زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل کر عرش پر کھڑا ہو. اچھا اب عرش کیا ہے؟ عرش میں اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم دیکھ سکتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو زندگی میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد دیکھ سکتے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ غیب کی دنیا میں تو داخل ہونا الگ بات ہے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے. جب کوئی پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نزول ہوا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو ایک عام آدمی کیسے دیکھ سکتے؟ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر خدا کو نہیں دیکھ سکے تو بے ہوش کیوں ہوئے؟ بہت زیادہ مطلب بات ہے کہ ایک چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ضرور، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا شعور اس کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے وہ بے ہوش ہوئے. تو جب وہ دیکھا ہی کچھ نہیں تھا تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس کے مطلب موسیٰ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے کچھ آیا اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی آئے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تو کیسے مجھے دیکھ سکتا ہے؟
وہ کہا جی میں تو آپ کو دیکھوں گا، میں تو آپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب فخلعنا علیک بالواد المقدس، تو آگے اپنے جوتے اتارتے ہیں اور جوتے اتار کے اب یہاں اندر داخل ہو جائے اس وادی میں، اب یہ وادی جو ہے یہ مقدس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فانظر اس پہاڑ کی طرف سے، فانظر الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تو اور یہ مکان یہ پہاڑ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہاں ایک تجلی کا نزول ہوا، معلوم ہوا پہاڑ بھی خاکستر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو نزول اپنی جگہ مسلم اس لیے ہو گیا کہ پہاڑ خاکستر ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نزول نہ ہوتا تو پہاڑ خاکستر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہونا بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کا دیدار کیا لیکن اسے برداشت نہیں کیا۔ تو اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے، اب اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ تو ایک اصول ہے یہ کہ آپ کسی چیز کو اگر اچانک دیکھیں، مثلاً یہ ہے کہ مثال تو کمزور ہے، مادی مثال ہمیشہ کمزور ہوتی ہے کہ آپ 100 واٹ کا بلب دیکھنے کے آدمی، ایک دم آپ کے سامنے 5000 واٹ کا بلب روشن کر، اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک دم آپ ٹکرا کے گر جائیں گے، آنکھوں میں اندھیرا آ جائے گا۔ لیکن پھر وہی بلب اگر آپ کو دکھا دی جائے تو آپ تو اب موسیٰ علیہ السلام جب بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ سے، تو کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے تھے، لوگوں کے پیغام لے جاتے تھے، لوگوں کو جواب لا کے دیتے تھے۔ 40 دن 40 رات کوہ طور پر انہوں نے قیام کیا اور تورات کتاب لائی۔ تو اس سے یہ کہنا کہ صاحب خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو کون دیکھ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یا معاشر الجن ہے بل ان ایک گروہ جنات اور ایک گروہ انسان، یا معاشر الجن بل ان سے ان استطاعتم ان تنفذوا، کیا تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ من اقطار السماوات والارض، کہ سماوات اور زمین کے کناروں سے۔ دیکھیے اس میں ایک اور بہت اس آیت میں بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پہلے نہیں کہا، من اقطار السماوات والارض، بات زمین پر ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سماوات کا تذکرہ کر رہے ہیں، من اقطار السماوات والارض، کیا تم آسمانوں کے کناروں سے اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے پہلے آسمان ہے پھر زمین ہے، یہ پھر بات بڑی تشریح لمبی ہو جائے گی۔ تو تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے۔ سلطان کیا ہے؟ سلطان انسان کے اندر اس کی اپنی روح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو انسان سے متعارف کرانے کے لیے انسان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کو یاد ہوگی کہ جب ساری روحیں بن گئی اور وہ پریشان تھی، پریشان کہ بھئی ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کس طرح ہیں، کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے کون کہہ دیا سارے انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو میں تمہارا رب ہوں۔ جب مخلوق کے ذہن میں، انسانوں کے ذہن میں یہ آواز پڑی کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سارے انسانوں کا ذہن اس طرح متوجہ ہو گیا یہ بولنے والی ہستی کون ہے، یہ کدھر سے آواز آئی۔ جب مخلوق اور انسان اس آواز کی طرح متوجہ ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ
تعالیٰ کی ہستی سامنے موجود ہے، اور اس موجودگی کے پیش نظر انہوں نے کہا قالوا بلا، جی ہاں ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب، بغیر دیکھے اعتراف کیسے، بغیر دیکھے خدا کا اعتراف کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے عالم ارواح میں ہماری روح نے اللہ تعالیٰ کی آواز بھی سنی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار بھی کیا۔ تو ہماری روح پہلے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے ہوئے اور پہلے سے جانے ہوئے، اب وہ جو روح ہمارے اندر موجود ہے عالم ارواح کی، اگر ہم اس کو تلاش کر لیں تو ظاہر ہے اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ روح کا جو مقام ہے کہ جہاں روح نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تھی اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تھا، ہمارے اندر وہ صلاحیت منتقل ہو جائے، اور اس صلاحیت کا نام اللہ تعالیٰ نے سلطان رکھا۔ سلطان سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اپنی روح کو تلاش کر لو، اس روح کو جس روح نے عالم ارواح میں ہماری ربوبیت کا اقرار کیا ہے، تو تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے، کیا ماشاء اللہ سفر ابھی یونی صاحب نے یہ سوال کیا کہ حضور ابا جی میری معلومات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف چیزیں تعداد میں رکھی، جیسے 7 آسمان، قرآن کی 7 منزلیں وغیرہ۔ کیا تعداد میں کوئی مسلط ہے یا بس ایسی کوئی بات ہے؟ اگر مسلط ہے تو بتائیے کہ اعداد انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہے؟ یہ تعالیٰ نے 7 نہیں 6 کا بھی تذکرہ رہ گیا، 7 سماوات فی 6 ایام، 7 آسمان بنائے 6 دنوں میں، تو 6 تو بھائی طاق نہیں۔ یہ تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ علم الاعداد یہ بہت بڑا علم ہے، اتنی مختصر سی مجلس میں علم الاعداد کے اوپر بحث نہیں کی جا سکتی، البتہ روحانی ڈائجسٹ میں ایک مرتبہ پورا 80 مضمون شائع ہوا ہے۔ میں پھر آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ روحانی ڈائجسٹ پڑھا کریں، آپ اخبار بھی پڑھتے ہیں، ایک رسالہ پڑھیں، اس میں اس قسم کے مضمون آٹومیٹک آتے رہتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں 3-4 قسطوں میں علم الاعداد کے اوپر مضمون چھپا ہے، 4 قسطوں میں چھپا ہے، تو 4 قسطوں کا مطلب ہے کبھی 6 صفحے چھپے ہیں، کبھی 4 صفحے چھپے ہیں، تو 4 بھی اگر آپ لگا لیں تو 16 صفحے روحانی ڈائجسٹ کے اس میں صرف ہوئے علم الاعداد کے۔ اب 16 صفحے کا مضمون میں 2 لفظوں میں آپ کو کیسے بیان کروں؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو واقعی علم کی پیاس ہے اور روحانی علوم آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو روحانی ڈائجسٹ پڑھا کریں۔ آپ کے پاس پیسے نہ ہو مانگ کے پڑھ لیا کریں، بھائی مسلمان مذہبی لٹریچر مانگ کے پڑھتا، پیسے نہیں خرچ کرتا، ناول خرید لے گا، رسالہ خرید لے گا، اخبار خریدے گا جس میں سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا اور سوائے ڈر اور خوف کے کچھ نہیں ہوتا۔ صبح کو اٹھتے ہی ہر آدمی اخبار ایسے پڑھتے جیسے تلاوت کرنا، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں قتل ہو گیا، وہاں ڈاکہ ہو گیا، ایسے جھوٹ بول دیا، اسے جھوٹ بول دیا۔ سارے دن وہ جناب اٹھتے ہی وہ رات کو سونے کے بعد انسان کا دماغ صاف ستھرا ہوتا ہے، دھل جاتا ہے سفید کپڑے کی طرح۔ اب بجائے اس کے قرآن پڑھے، اللہ کا نام لے، رسول کا نام لے، وہ اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور سارے دن سوائے دہشت کے، عدم تحفظ کے، خوف کے، جھوٹ کے، وہ سارا دن اسے گھومتا رہتا، رات کو پھر سوتا ہے، پھر ذرا دماغ کھلتا ہے، صبح کو پھر وہ جھوٹ رکھا ہوا مستقل، یعنی پیسے دے کے جھوٹ اپنے اندر منتقل کر رہا ہے۔ تو بھائی چلو ٹھیک ہے، وہ اچھی کتاب ہی پڑھا کرو بھائی، اللہ اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھا کرو، قصص الانبیاء پڑھا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، قرآن شریف پڑھا کرو، اور اس میں جو اچھی معلوماتی کتابیں روحانی وہ پڑھا کریں۔ روحانی ڈائجسٹ کے بارے میں آپ یہ نہیں سمجھیے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نکالتا ہوں اس لیے آپ پڑھا کریں، نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں واقعتاً روحانی علوم ہوتے ہیں، اس سے آپ کی استعداد بڑھے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانیت ہے کیا چیز۔ اب
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب اس کے مضامین ایسے ہوتے ہیں وہ بھائی سمجھ میں نہیں آتے. بھائی وہ تو جب بار بار پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائیں گے. اب ایک آدمی نے جس نے انگریزی کبھی پڑھی نہیں اس کے سامنے آپ انگریزی بولتے رہیے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب اس کی دلچسپی بڑھے گی وہ اس کو سیکھنا چاہے گا پھر وہ انگریزی کی طرح بھی انگریزی بولنا شروع کر سکتا ہے. یہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کتاب جنت کی سیر میں مراقبہ کے متعلق جو کچھ پرہیز اور احتیاط کے سلسلے میں پہلا نقطہ بیان فرمایا ہے کہ مٹھاس کم سے کم استعمال کی ہے، مگر اکثر آپ روحانی تسکین کے لیے مٹھاس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کراتے ہیں اور نمک سے مکمل احتیاط. دیکھیے میں زیادہ تر روحانی ڈائجسٹ کے مسائل کے کالم میں اس میں مسائل کا کالم چھپتا ہے. لوگ اپنے اپنے مسائل بھیجتے ہیں اس میں مجھ کا حل پیش کرتے ہیں بیماریوں کا اس سب. اور روحانی ڈاک جنگ میں چھپتی ہے اس میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم جہاں یہ کہتے ہیں کہ بھائی نمک جو ہے کم سے کم کر دو تو وہ روحانی تسکین کے لیے نہیں کہتے بلکہ نفسیاتی مریض جو لوگ ہیں تو ان کے لیے کہتے. دماغی مریض، نفسیاتی مریض، پاگل پن کے مریض، ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نمک جو ہے کم کر دو، مٹھاس آ رہا ہے. اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ مٹھاس جو ہے وہ انسان کے زمینی شعور کو طاقت پہنچاتا ہے. تو اگر مٹھاس کم ہو جائے تو انسان کا زمینی شعور جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. جب وہ کمزور ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جنا اس میں بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر کھل گئی، اس نے کچھ دیکھا، اس میں کوئی کان میں آواز آ گئی، آگے پیچھے اس کے کچھ ہے نہیں، وہ اس آواز کو اپنے مفید مطلب معنی پہنا رہا ہے حالانکہ اس کا ان معنوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. جب وہ چونکہ عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ اس سے بزید ہوتا ہے تو ایک قسم کا پاگل پن ہو جاتا ہے، مریض ہو. تو روحانی تسکین کے لیے ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ نمک بند کر دو، بلکہ دماغی امراض کے لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نمک کم کر دو، مٹھاس زیادہ کر دو. جتنا کوئی آدمی مٹھاس زیادہ کھاتا ہے اسی مناسبت سے اس کا شعور، زمینی شعور، یہ گریوٹی سے آپ کہہ لیجیے، ثقل کہہ لیجیے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ دنیاوی زندگی کو زیادہ اچھی طرح گزارتا ہے. بنسبت اس کے کہ اگر اس کے اندر نمک کی زیادتی ہو جائے اس کا شعور کمزور ہوتا ہے، لاشعور ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو لاشعور ایکٹیو ہونے سے اس کی دنیاوی کاموں میں خلل پڑتا ہے. اس لیے اس کے پیچھے کوئی استاد تو ہوتا نہیں، وہ اپنے آپ ہی معنی پہناتا رہتا ہے اور اس سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. پھر ایک اپنے لیے بھی عذاب ہے، اپنے گھر والوں کے لیے عذاب ہے. اور یہ ان صاحب نے بھی کہا کہ روحانی تسکین کے لیے ایسا نہیں ہو. میرا خیال ہے وہ زیادہ غور سے توجہ سے پڑھا نہیں. یہ ایگزام اس لیے سوال کیا ہے کہ خیالی خواب اور حقیقی خواب میں کیا فرق ہے؟ چیز یہ کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں مسلسل سوچتا رہتا ہے تو وہ خیال صورت میں خواب میں نظر آ جاتا ہے. اگر رجحان اچھی ہستیوں وغیرہ کی طرف ہے اور خواب میں دیکھتے ہیں تو اسے تو اچھا کہا جاتا ہے، لیکن جب برے خیال خواب بنتے ہیں اسے بےمعنی کیا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی خیال ہوتا ہے. یہاں کائنات میں کوئی چیز بے معنی نہیں ہے. کائنات میں کوئی خیال، کوئی واہمہ، کوئی بھی چیز یہاں بے معنی نہیں. دو قسم کے معنی نکلتے ہیں، یا اس خیال میں رحمان سے متعلق معنی نکلیں گے یا اس خیال میں شیطان سے متعلق معنی نکلیں گے. کوئی علوم ہے، یہاں ایک شیطانی علوم ہے، ایک رحمانی علوم ہے. اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے اس دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ بھائی رحمانی علوم سیکھو. رحمانی علوم سیکھنے کے بعد ان پر عمل کرو تاکہ تم رحمان سے قریب ہو جاؤ. شیطانی علوم نہ سیکھو اور شیطانی علوم پر عمل بھی نہ کرو
اس لیے کہ اگر تم نے شیطانی علوم پر عمل کیا تو تم شیطان سے قریب ہو جاؤ گے. ظاہر ہے جو بندہ شیطان سے قریب ہو جائے گا وہ رحمان سے دور ہو جائے گا، اور جو بندہ رحمان سے قریب ہوگا وہ شیطان سے دور ہو جائے گا. تو یہ خواب خیال کی بات جو آپ نے کہی ہے، اب اگر ایک انسان کے خیال میں 24 گھنٹے فرض کیجئے یہی ہے کہ پیسہ 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 دولت ہوا کیسے، تو ظاہر ہے یہ خواب میں بھی وہ دولت ہی دیکھے گا. اور ایک آدمی کے ذہن میں ہر وقت پیغمبر، ان کی تعلیمات، اولیاء اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، ہر وقت وہ اسی خیال میں رہتا ہے کہ کسی صورت سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. تو ظاہر ہے وہ خیالات جو ہے وہ خواب میں بھی اس کے کام ہیں. تو ظاہر اس لیے اسی خیال کو کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی شیطانی خیال ہے. جو شیطانی خیال ہے اس کی کہیں کے چکر میں پڑیں گے، اس کی کیا تعبیر ہے کیا ہے، وہ کوئی خیال جو ہے رحمانی نہیں ہوتا. یہ اس میں شیطنت ہوتی ہے، یہ اس میں رحمانیت ہوتی ہے. تو پیغمبروں نے شیطنت کو رد کیا ہے اور شیطانی خیالات سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے اور رحمانی کو سیکھنے کے لیے انہوں نے ہدایت دی. ایک اور سوال یہ رکھیے کہ یہ آپ کی تصویر جنت کی سیر میں سیدہ خاتون صاحبہ نے ایک جگہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے آج ہمارے پاس آئے ہیں، ان نے بھائیوں نے جو سوال کیا ہے کہ تصوف کے روحانی علوم میں مراقبے کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور مراقبہ کے ثبوت کے لیے غار حرا سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم وہاں مراقبہ کیا کرتے تھے. مگر اگر ہم سورت نبی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیفیت صرف نبوت سے پہلے کی. نبوت ملنے کے کچھ عرصے بعد آپ غار حرا کی بجائے معاشرے میں تشریف دے گئے اور پھر لوگوں کو اسلام کی دعوتی اور اقامت دین کا کام کیا ہے. تم فانذر و ربک فقط ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ جنت ہمیں صحابہ کرام میں نظر آتی ہے. پھر حضرات نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نسخہ کیمیا پر عمل کیا، اور آزمائش میں نماز اور صبر سے مدد لی. 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نوافل خواص سے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا، اور روح کی صفائی کے لیے کسی جنگل یا حجرہ میں مقید ہونے کی بجائے اللہ کے دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کیا. اس کے بعد تصوف و طریقت وغیرہ میں مراقبے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں پیدا فرمایا اسی وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع ہو جاتی ہے. سیرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبوت کے بعد جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لوگوں نے استفادہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو ریکارڈ کیا، یہ بھی سیرت ہے. لیکن سیرت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر اس دنیا میں بھیجا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے میرا نور تخلیق کیا. اب جب کائنات زیر بحث آتی ہے تو کائنات سے پہلے اگر کوئی چیز زیر بحث آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. جب کائنات کی بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ہم کسی بھی صورت سے نظر انداز نہیں کرتے. اس
یہ کائنات، ساری کائنات کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا اور اس نور کے بعد اس نور سے ساری کائنات بنی۔ تو جب ہم کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں، کائنات کتنی بڑی کائنات ہے، اس میں کہکشانی نظام ہے، ستارے ہیں، سورج ہیں، اربوں خربوں اس قسم کی جیسی دنیا میں ہم بیٹھے ہیں، اربوں خربوں ایسی دنیا ہے۔ جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تذکرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب ہم حضور پاک کا ذکر کرتے ہیں اور سیرت مطہرہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم حضور کے بچپنے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ سیرت پاک کے مطالعے کے بعد یہ بات ذہن میں نہیں آتی اور نہ کسی کتاب میں آپ کو ملتی ہے کہ سیرت نگار حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کو قلم بند کیا ہے جو زندگی نبوت کے بعد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ماں حلیمہ صاحبہ تشریف لائی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا پیدا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ تشریف لے جا رہے تھے گدھے کا، رسول اللہ علیہ وسلم حلیمہ تشریف لے جا رہی تھی، اس کا صحت مند ہونا، بادل کا سایہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق ہونا، اس کو دھونا، دھو کے پھر دوبارہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ڈر کے خوف زدہ ہو کر ان کا بھاگنا، اپنی ماں حلیمہ کو اور باپ کو بلا کر لانا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، پھر ان کا آنا، پھر حضور کو دیکھنا، پھر حضور کا یہ فرمانا کہ فرشتے آئے تھے، حضور نے میرا سینہ شق کیا اور دل نکالا اور اس کو دھویا اور دوبارہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا، سچا ہونا، امین ہونا، رحم دل ہونا، یہ بھی نبوت سے پہلے کی ہی تذکرے میں یہ باتیں ساری آتی ہیں۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا بتوں کو برا سمجھنا، بت پرستی نہ کرنا، یہ بھی ساری چیزیں جو ہے نبوت سے پہلے کی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے جو زندگی نبوت کے بعد کی ہے تو پھر ایک بہت بڑا خانہ اور گیپ رہ جائے گا۔ اس لیے کسی آدمی کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بچپن کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا رہا اور اس نے کس طرح دنیا میں مقام حاصل کیا، کس طرح سے ترقی کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو اعتراض ہوتا ہے عام طور سے کہ صاحب یہ مراقبہ جو ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ نبوت کے بعد نہیں کیا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد غار حرا میں تشریف نہیں لے گئے، اور اگر تشریف لے گئے ہیں تو اس کا کوئی تحریری یا کتابی شکل میں ہمارے سامنے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اس کو آپ دنیاوی نقطۂ نظر سے مثال دوبارہ کمزور ہے، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا، ہم نے اس آدمی کو پی ایچ ڈی دیکھا، ڈاکٹر دیکھا، تو کل کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس آدمی نے تو کبھی ABCD نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھیں؟ تو ایسا نہیں ہے، جب تک اس پی ایچ ڈی آدمی نے جب تک ABCD نہیں پڑھی، جب تک کہ پہلی کلاس نہیں پڑھی، نرسری نہیں پڑھی، پرائمری کلاسیں نہیں پڑھی، میٹرک نہیں کیا، BA نہیں کیا، اس وقت تک وہ پی ایچ ڈی نہیں ہوا۔ تو اب جب بھی کسی کو پی ایچ ڈی کرنا ہوگا تو اس کو اسی روٹین سے گزرنا ہوگا کہ وہ نرسری کلاس میں داخل ہو اور آہستہ آہستہ پڑھے، بڑھتا چلا جائے۔ تو نبوت کی شان بھی یہی ہے کہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے، نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے، لیکن جب ہم شعوری آواز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے اپنا بنایا ہوا کہ شعور بتدریج ترقی کرتا ہے، شعور کے اندر بتدریج طاقت آتی ہے۔ تو اسی شعور کے اندر طاقت آنے کے لیے، اسی شعور کے اندر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انوار کا ذخیرہ ہونے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ تفکر کیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ بھی تفکر کیا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آپ نے سنا ہے چاند ستارے خدا ہے اور یہ خدا ہے اور وہ خدا ہے, اور جب وہ چھپتے رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چھپنے والا خدا نہیں. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب وہ حضرت ابراہیم نے جو تفکر کیا تھا یہ تو نبوت سے پہلے کا تفکر تھا, لہٰذا ہم کیسے تفکر کریں. تو یہ بات جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں لوگ گہرائی میں چونکہ نہیں سوچتے, اس لیے اس قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ہر لمحہ ہر دن اور ہر مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے متعلق ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے, نبوت کے بعد وہ تشریف نہیں لے گئے اور معاشرے میں انہوں نے کام کیا. تو ہم جب یہ مراقبے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ دنیا چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائیں, جنگل میں بیٹھ جائیں. وہاں پشاور میں ایک بہت بڑے اس میں بہت بڑے میچ میں اسی طرح کا ایک اجتماع تھا بڑا, اس میں بڑے بڑے افسران سے ہو. تو وہاں بھی مجھ سے یہ سوال ہوا تھا ایسا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا گھر بار چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں, نہ بیوی کا خیال کرے نہ بچوں کا خیال کرے نہ یہ کرے, بس آگے بند کر کے بیٹھے رہے. تو میں نے اس کے جواب میں ایک بات مجھ سے عرض کی تھی, وہ یہ کہ بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں 2 گناہ معاف دوں گا. ایک گناہ تو یہ کہ میں شرک معاف دوں گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی شریک ٹھہرائے گا تو وہ گناہ ناقابل معاف ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں حقوق العباد معاف دیں گا. تو اگر کوئی آدمی یہ دنیا چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے اور جنگل میں چلا جائے, نہ وہ والدین کے حقوق پورے کرے, نہ وہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرے, نہ وہ معاشرے کے حقوق پورے کرے, تو بھائی یہ تو وہ شرک کر رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں اب مفت میں کہ صاحب آپ لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیں اور اپنی وہاں عاقبت خراب کریں اور دوزخ کے انگارے ہم کھائیں. مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کو جانتا اور پہچانتا. اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو جانتا اور پہچانتا نہیں ہے یا اس کے باپ کا علم نہیں ہے تو اس آدمی کی معاشرے میں قدر و قیمت نہیں ہے. معاشرے میں اپنا وجود قائم کرنے کے لیے اور معاشرے میں خود کو ظاہر کرنے کے لیے اور معاشرے کا ایک معزز رکن بننے کے لیے ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کو جانتا, اپنی ماں کو جانتا. اگر کسی کوئی آدمی اپنے باپ سے واقف ہے, رہتا ہے, اس سے آپ مجھے بھی تمہارا باپ کون ہے, مجھے بھی پتہ نہیں, اس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا. تو اسی صورت سے اگر کوئی آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اصلی باپ خدا سے واقف نہیں ہے تو ساری کائنات اس کو نظر انداز کر دیتی, اٹھا کے پھینک دیتی. اس کا کوئی وجود کائنات میں سوائے موج کے کچھ. جس طرح ایک باپ سے واقف ہونا ضروری ہے, اسی طرح ہر مخلوق کو, مکلف مخلوق کو, جس میں 2 مخلوق اللہ نے بنائی ہیں, ایک جنات ایک انسان, ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو جانتے ہوں, اپنے خدا کو پہچانتے ہوں, اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہوں. تو یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب باپ کو پہچاننے کے لیے تو ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, جنگل میں جانا, ایسا نہیں. باپ نے یہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی. اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہیں اور اصلی باپ معبود ہیں, رب ہیں, رب العالمین ہیں, انہوں نے اس کائنات اس لیے نہیں بنائی کہ آپ نہ روٹی کھائیں نہ کپڑا پہنے جنگل میں چلے گئے, ایسا نہیں. اللہ میاں نے یہ جو کچھ دسترخوان اپنے بچھایا ہے زمین میں, وہ اس لیے بچھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں, اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں, اچھے سے اچھی رہائش اختیار کریں, لیکن ساتھ ساتھ جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں انہیں اختیار کریں اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں انہیں چھوڑیں.
جو تلاش ہے اللہ کی تلاش وہ تفکر، جب تک کہ کوئی آدمی اس بات کی طرف اپنا ذہن نہیں لے جائے گا کہ اللہ ہے کہاں، اللہ ہے کون، اللہ کہاں رہتا ہے، اس وقت تک پھر واقع وہ اللہ کی تلاش میں نہیں نکلے گا۔ اب رہ گیا یہ کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مدد مانگتے تھے اور صبر سے، یہ صحیح بات ہے۔ تو نماز میں نے کئی دفعہ عرض کیا اور میں نے ایک کتاب بھی لکھی روحانی نماز، آپ لوگ اسے دلبادی لٹریچر پڑھنا چاہیے، مسلمان لٹریچر نہیں پڑھتا، روحانی نماز میں نے ایک کتاب لکھی، اس میں یہ بات بتائی ہے کہ نماز دراصل مراقبہ، مراقبے کا مطلب ہے کنسنٹریشن، مراقبے کا مطلب ہے کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کرنا، بس یہ مراقبہ ہے۔ لیکن مراقبے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جنگل چلے جائیں اور بستیاں غیر آباد ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، بیویاں بیوہ ہو جائیں، یہ نہیں، یہ تو پھر حق تلفی آپ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے راستے پر چلنے کی بجائے آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ دنیا داری چھوڑ، دنیا داری کرتے ہوئے تمام حقوق پورے کرتے ہوئے آپ کی وجیب ہے، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اللہ سے واقف ہوں۔ اب اللہ سے واقفیت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسه فقد عرف ربه، پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے وجود سے واقف ہوں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا وجود کیا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی اپنے اندر غور کرے، اپنے وجود کے بارے میں تفکر کرے، تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرا دل برابر حرکت کر رہا ہے، پھیپڑے جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، آنتیں بھی چل رہی ہیں، آٹومیٹک ہر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی مشین نہیں لگی ہوئی، کوئی بجلی کا کرنٹ نہیں آ رہا ہے، کوئی تار نہیں لگ رہا ہے، یہ کیسے سب چیزیں جو ہے آٹومیٹک چل رہی ہیں، یہ نا دل ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اچھا اب آنکھیں آپ کی، اب آنکھیں دیکھتی کیمرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں جو ہے کیمرہ بنائی، وہ ایپل کے جو ہے شٹر اوپر نیچے آتا رہتا ہے، تصویریں دماغ میں جاتی رہتی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، آٹومیٹک کیمرہ چل رہا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو ہضم کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کھانے کا حساب کتاب کریں تو ایک آدمی اگر دن میں 2 سیر بھی کھانا کھاتا تو ایک مہینے میں 60 سیر ہو گیا، 1.5 من، ایک سال میں کتنا ہوا جی؟ 12 سے 18 من۔ تو ایک سال میں جتنا کچھ آدمی نے کھایا تو اس کے حساب سے اس کا وزن 18 من ہونا چاہیے، لیکن اس کا وزن 1 من سے زیادہ ہوتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ایک نظام ہے کہ جتنا کچھ آدمی کھاتا ہے اس کے اندر سے جتنی انرجی کی اسے ضرورت پڑتی ہے وہ باڈی حاصل کر لیتے ہیں، باقی پھینک دیتی ہے۔ یہ سارا نظام اس وقت آپ کی سمجھ میں آئے گا، اس وقت آپ اسی طرح متوجہ ہوں گے جب خود کو تلاش کریں، جب کنسنٹریٹ کریں گے اس بات پر کہ میں کون ہوں، کیسے بن گیا۔ آپ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتے، کوئی ہوا نہیں، ہوا کا کوئی پتہ نہیں، پرورش ہو رہی ہے، 9 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ کا بچہ ہوتا ہے، ماں اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہے اور کوئی اس کو مذائقہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس آپ کے پیٹ میں گیس بن جائے جس کا کوئی وزن نہیں، نظر بھی نہیں آتی، آپ صحیح رات سو نہیں سکتے، تاکہ بھاگ پھریں گے جیسے ادھر ادھر۔ تو یہ سارا نظام اس وقت آپ کی سمجھ میں آئے گا، اس وقت آپ اس کی طرف غور کریں گے جب آپ پہلے یہ سوچیں کہ میں کون۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے خود کو پہچانو، پہلے جب خود کو پہچانو گے پھر تمہارا ذہن اس طرف جائے گا کہ میرا رب کون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں فی ذالک لآیۃ لأولی الألباب، یہ ساری نشانیاں جو ہیں اس لیے ہیں تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں۔ تو یہ مراقبہ جو ہے دراصل مراقبہ ایک اصطلاحی نام ہے، اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے غور و فکر کرنا، ذہن کو یکسو کر کے اپنے رب کو تلاش کرنا۔ تو نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں بھی رب کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر نماز کا مفہوم رب کو تلاش کرنا نہ نکلے تو پھر نماز کا کیا مفہوم نکلتا ہے؟
نماز کا تو مفہوم ہی ہے کہ جب ہم نماز قائم کریں تو ہمیں اگر صحیح نماز ہم قائم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ نظر آنا چاہیے. ہمیں اللہ نظر آنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک ہستی ہے جس کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ کو ہم دیکھیں. تو یہ مراقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ جو نبوت سے پہلے غار حرا میں سنت پر عمل ہوا اور نبوت پر فائز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر نماز کی شکل میں عمل کیا. تب ہمارے یہاں صورت حال ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو نماز میں یکسوئی ہوتی ہی نہیں. 17 رکعت پڑھ جائیے آپ عشاء کی, اس میں ایک رکعت میں بھی ذہنی یکسوئی نہیں ہوتی. تو اس ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ہمارے پاس؟ وجود اس کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تلاش کریں, اس سنت پر عمل کریں جس سنت پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. دیکھیے بیت اللہ شریف موجود تھا, بیت اللہ شریف میں قرآن پاک کیوں نازل نہیں ہوا, غار حرا میں کیوں نازل؟ ایک سوال ہے, ایک آدمی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں سے ان کی تعلق ہی نہیں تھا. غار حرا میں کیوں قرآن نازل ہوا؟ ایک سوال ہے, آپ لوگ بتائیں کہ اگر غار حرا کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبوت سے پہلے, تو غار حرا میں قرآن کیوں نازل ہوا؟ پہلی آیتیں کیوں نازل ہوا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو یہ ان بھائی نے بھی سوال کیا, اس میں یہ ہے کہ یہ حجروں میں بند ہونا, جنگل میں مقید ہو جانا, مراقبے کا مطلب ہرگز یہ نہیں. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری کو نبھاتے ہوئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے معاشرے میں کام کیا, لڑائیاں بھی لڑی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کے فیصلے بھی کرائے, لوگوں کا علاج بھی کیا, دم درود بھی کیا, جو بھی جو معاشرے میں جو ضروریات تھی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ دنیاوی تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں جس سنت پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک نازل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں, اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر. صحابہ کرام کا بھی لکھا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بھئی انہوں نے مراقبے کی نہیں کی. تو صحابہ کرام کو تو نماز ہی سارا مراقبہ. نماز کو اگر آپ کنسنٹریشن کہتے ہیں تو صحابہ کرام جب نماز قائم کرتے تھے, ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صاحب گھر میں آگ لگ گئی اور پتہ ہی نہیں چلا. حضرت علی کی نماز آپ نے سنی ہوگی کہ صاحب وہ لگ گیا کمر میں, جب اس کو نکالنے لگے تو بڑی تکلیف ہوئی. تو لوگوں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ نماز کی نیت مان لی, انہوں نے جناب وہ تیر کھینچ بھی لیا. اب دیکھیے تیر وہ بھالا ہوتا ہے, وہ جب باہر نکلتا ہے تو پورا گوشت نکل کے باہر نکلتا ہے. تیر نکال بھی دیا, مرہم پٹی بھی کر دی, سب کچھ ہو گیا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہا بھائی پٹی ہو گئی اس کے سلام کے بعد. تو یہ نماز بجائے خود ایک مراد, یہ نماز بجائے خود کنسنٹریشن. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے, سب کو پتا ہے کہ وقت کا احساس ہی نہیں رہتا تھا کتنی دیر ہو گئی, تو پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا. یہ استغراق, یہ کنسنٹریشن, یہ سب اصل میں مراقبے کا مطلب ہے کنسنٹریشن, استغراق, اللہ کی ذات کے اوپر مراقبے کا ہی ہوتا ہے. دوسری بات جو انہوں نے ہمارے حضور قلم بابا ہو جائے رحمۃ اللہ علیہ نے نو قلم میں لکھی ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو اندر کے لطائف اور صحابہ کرام کی جو روح تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے اتنی روشن اور منور تھی کہ انہیں الگ سے کنسنٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نبوت کے انوار سے ان کے عین اتنے لبریز تھے کہ انہیں اس بات کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی
اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد تابعین آئے. اب جیسے جیسے یہ دور گزرتا چلا گیا تو اسلام کے انوار کے ذخیرے میں کمی ہوتی چلی گئی. مثلاً بادشاہت آ گئی، جو اسلام میں بادشاہت نہیں ہے لیکن بادشاہت آ گئی. جب بادشاہت آ گئی تو بادشاہوں نے اپنے مفید مطلب اس میں مذہب میں مصلحتیں شامل کرنی شروع کی. کون نہیں جانتا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اہل بیت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا جاتا تھا. تو اب جب تابعین کے بعد وہ لوگ جو روحانی لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شغف تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث تھے، وہ بیٹھے سر جوڑ کر اور انہوں نے کہا بھائی یہ تو جس طرح یہ چل رہا ہے حساب کتاب، اس طرح تو کہیں نام و نشان ہی نہیں رہ جائے. انوار سے لوگ برابر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا داری میں زیادہ سے زیادہ پھنستے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے بیٹھ کے ایک پروگرام بنایا اور پروگرام یہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے انوار اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبوت سے پہلے جو طرز عمل اختیار کیا تھا اس سے اس کے بعد پھر یہ جیسے جیسے دور بڑھتا رہا اور یہ اللہ پیدا ہوتے رہے اور انہوں نے اس کو تصوف کو، یہ روحانیت کو آگے بڑھایا اور اس بڑھانے کے نتیجے میں پھر لوگ پیدا ہوئے. خواجہ محی الدین چشتی اجمیری ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، حضور داتا گنج بخش ہیں، ہزاروں اللہ کے بندے ہیں، سب نے مراقبے کیے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ مراقبہ کرنے کا مطلب یہ نماز سے بھی آزاد، روزے سے بھی آزاد، کھانے پینے سے بھی آزاد، بچوں سے بھی آزاد. ایسا کنسنٹریشن، ذہنی مرکز. تو ذہنی مرکزیت آپ کے لیے آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھے، نماز میں ذہنی مرکزیت قائم کریں اگر کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ نماز ایک اجتماعی فریضہ ہے، بھلے اس میں آپ کے ہاتھ بھی ہلیں گے، آپ کا منہ بھی ہلے گا، آپ کچھ بولیں گے بھی، آپ کچھ دیکھیں گے بھی، آپ کچھ سنیں گے بھی، آپ کھڑے بھی ہوں گے، آپ جھکیں گے بھی، آپ ادھر ادھر بھی دیکھیں گے، انگلی بھی ہلائیں گے. تو اس میں انسان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس میں کنسنٹریشن جو ہے اگر اس کو مسئلہ ہو تو کنسنٹریشن حاصل کرنا مشکل ہو. اس لیے یہ ضروری قرار پایا کہ تمام ارکان اسلام کو پورا کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایک وقت ایسا نکالا جائے کہ جس وقت میں جسمانی حرکات و سکنات معطل ہو جائے، ذہن کے اندر جو خیالات ہیں اس سے آدمی آزاد ہو جائے اور صرف اور صرف ایک نقطہ کہ کا ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار میں چلے. اسی کا نام مراقبہ. جن صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر تشنگی رہ گئی ہو تو دوبارہ کر سکتے. غور صاحب کا سوال ہے کہ تصوف میں فنا کتنی قسم کی ہوتی ہے اور ایک روحانی طالب علم کو روحانیت کا سفر طے کرنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا؟ بھائی تصوف تو اور روحانیت تو بڑی بات ہے. یہ تو ہم دنیا میں آپ پہلے تو یہ پوچھیں کہ دنیا میں کتنی فنا ہوتی ہے. جس روز بچہ پیدا ہوتا ہے اسی روز سے فنا شروع ہوتا ہے. اگر آج کے بچے پر آج کا دن فنا نہ ہو تو وہ کل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. بچے کا ہر لمحہ فنا ہو رہا ہے اور دوسرے لمحے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ لمحات کے اوپر فنا جو ہے یہی نشو نما ہے. اگر آج کا بچہ جو اب 2 گھنٹے کا بچہ ہے، یہ 1 دن کا بچہ ہے، اس کے اوپر وقت کی فنا نہ ہو تو بچہ بڑھ ہی نہیں سکتا. بچپن فنا ہوتا ہے تو لڑکپن پیدا ہوتا ہے. لڑکپن فنا ہوگا تو جوانی آئے گی، جوانی فنا ہوگی تو آپ دیر عمر جسے کہتے ہیں وہ ہوگا، اور جب آدمی دیر عمر کے اوپر فنا واقع ہوگی تو بڑھاپا ہوگا، اور بڑھاپے پر جب فنا ہوگی تو آدمی مرے گا.
تو تصور اور روحانیت تو بڑی بات ہے. پہلے آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آپ جن بھائی نے سوال کیا ان کی عمر کیا ہے. ان صاحب نے کیا بھائی سوال ہے؟ نام تو لکھا نہیں. تو جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے ان کی عمر اگر فرض کیجیے 30 سال کی ہے تو کیا آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک بغیر فنا کے 30 سال کے ہو گئے؟ تو یہ دنیا کا تو نظام ہی فنائیت ہے. دنیا فنا ہو رہی ہے اور نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے. تو تصوف میں تو کتنی فنائیت ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے. پہلے تو آپ ہمیں سوچ کے یہ بتائیں کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اب تک کتنی دفعہ فنا ہوئے، پھر ہم مجھے تصوف کے اوپر بات کریں گے کتنی فنائیت. محمد مظفر صاحب نے سوال کیا کہ علم کی روحانی تعریف کیا کی جا سکتی ہے. حضور کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے. درخواست یہ ہے کہ وضاحت کر دیجیے کہ یہ علم کون سا علم ہے. کیا اس سے مراد فقیہ علم ہے یعنی قرآن و حدیث یاد کرنا اور مفتی بن جانا، یا کچھ اور ہے؟ کیونکہ فرض ہے اس لیے واضح تشریح کر دیجیے. مطلب وہ علم معلوم کرنا چاہ رہے کہ علم جو ہے اس کی علم کی روحانی تعریف، روحانی توجیہ کچھ نہیں ہے. علم ہے. اب علم کی درجہ بندی ہے. ایک علم وہ ہے جو انسان کو کائناتی رموز سے آشنا کرتا ہے. مثلا اب موجودہ جو سائنس ہے اس کو آپ کسی بھی صورت سے علم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر سائنٹسٹ علوم نہ سیکھے تو وہ خلا میں چہل قدمی نہیں کر سکتے. اگر سائنٹسٹ کے پاس علم نہ ہوتا تو آپ کے یہ ٹیپ ریکارڈر ایجاد نہیں ہوتا، ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوتا، ٹی وی ایجاد نہیں ہوتا، لاسلگی نظام جو ہے وہ قائم نہ ہوتا. تو علم مطلب جوتا کاٹنا بھی ایک علم ہے. میں جوتا نہیں کاٹ سکتا، اس طرح موچی جوتا کاٹ دے گا. تو علم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی گہرائی میں کیا کرنا، اس کی گناہ کو معلوم کرنا، یہ علم کی تعریف. اب علم جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم ہے دنیا داری کا علم، مطلب ہم لوگ پڑھتے ہیں، بی ایم اے کرتے ہیں، گریجویشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ان میں نوکری ملتی ہے، نوکری کرتے ہیں. اور ایک علم یہ ہے کہ انسان کائناتی تفکر میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس علم سے اس کے اندر ایک تفکر کا پیٹرن بن جاتا ہے، جیسے موجودہ آپ کے سائنس. اور وہی علم اگر اور گہرا ہو جائے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر لے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس کی حضوری ہو جاتی ہے اور اس کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے. وہی علم اگر آدمی حاصل کر لے تو وہ قرآن کا علم بن جاتا ہے، حدیث کا علم بن جاتا ہے، اور اسی سے پھر معاشرے کے جو قدرے ہیں اس کو قائم کرنے کے لیے فقہ بن جاتا ہے. تو علم کی کوئی ایک تعریف یہ نہیں ہے کہ علم سے ہی کہتے ہیں کہ آدمی قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے اس کے بعد سے علم نہیں. اگر خالی قرآن حدیث پڑھنے سے ہی علم کا منشا پورا ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا تھا. تو چین میں ظاہر ہے وہاں قرآن تو نہیں پڑھایا جائے. اس زمانے میں چین جو ہے سب سے بڑا متمدن ملک تھا، وہاں بہت زیادہ بڑی انڈسٹری تھی، علوم